من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. ترجمہ سورہ بلد، اس میں 20 آیتیں اور 1 رکوع ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بہذا البلد، جبکہ تم اس شہر میں مقیم ہو. ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں. ولسانا وشفتین، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں. فلاقتحم العقبہ، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا. وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، کسی کی گردن چھڑا دینا. او اطعام، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا. یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو. او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی. سورہ بلد بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہوتے ہیں وہی اس صورت کا مضمون ہے.
کہ اس میں عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ توحید عقیدہ کیا ہے، اور جزا اور سزا کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دو گروہ ہوتے ہیں، ایک کامیاب ہوتا ہے، دوسرا ناکام ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں بامراد ہوتا ہے، جو کامیاب ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں بامراد ہوتا ہے، اور دوسرا گروہ ناکام ہوتا ہے جس کو عذاب دیا جائے گا، اور جو کامیاب ہوگا اس کو اجر اور انعامات دیے جائیں گے۔ اس صورت کے اندر بھی یہی بتایا گیا، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان انعامات کو گنوایا جو انسان کے اوپر کیے ہیں، تو یہ اس صورت کا مضمون ہے اور اس صورت کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ پیچھے جو صورت گزری سورہ فجر، اس میں بھی قسمیں کھائیں، والفجر ولیال عشر، 5 چیزوں کی قسم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی تھی۔ اس میں بھی قسم سے ہی اس بات کو شروع کیا، اور جو بات قسم سے شروع کی جاتی ہے وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہم بات ہے۔ اس صورت اور اس صورت میں تھوڑا سا تعلق ہے، وہ تعلق یہ ہے کہ پیچھے قوم سمود اور قوم عاد اور قوم فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا، تو پتہ چلا کہ جو ان کی زمین تھی، جس جگہ میں وہ رہتے تھے، وہ محل عذاب ہیں، یعنی عذاب والی جگہیں ہیں۔ یہاں جو قسم کھائی ہے، جس شہر کی قسم کھائی ہے، وہ شہر مأمون ہے، وہ شہر امن والا ہے، اس شہر میں کسی طرح کی قتل و غارت گیری جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تعلق پچھلی صورت اور اس صورت میں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے اس صورت کو شروع کیا، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اس میں شروع میں جو لام آیا ہے وہ ویسے ہی آیا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی یعنی شہر مکہ کی۔ جیسے سورہ 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وہاں پر یہ ترجمہ ہے اس کا۔ تو یہاں پر بھی جس شہر سے مراد، جو شہر بتایا گیا اس شہر سے مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ لا اقسم بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وانت حل بہذا البلد، جبکہ تم اس شہر میں مقیم ہو۔ اگر جو ہے جو حل ہے، وانت حل، حل اگر حلول سے ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مکین کی فضیلت سے مکان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ مکین کہتے ہیں رہنے والے کو، اور مکان کہتے ہیں جس جگہ میں رہا جائے۔ تو جو رہنے والا ہے اس سے اس جگہ کی عظمت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اب اس جگہ رہنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس جگہ کی جو عظمت تھی اور جو اس کی فضیلت تھی وہ بڑھ گئی۔ اگر اس کو حلول سے لیا جائے، حلن کو حلول سے لیا جائے، اور اگر حلن کو حلت سے لیا جائے تو اس کے 2 معنی ہوں گے۔ ایک معنی تو یہ ہوں گے کہ کفار اور مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو حلال سمجھ رکھا تھا۔ ہم نے سنا ہے نا حدیثوں کے اندر کہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں، اور آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی گندگی لا کر ڈال دی،
تو مارنے کی فراق میں ہر دم رہتے تھے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ حلال سمجھ رکھا تھا اس شعر کو۔ ایک معنی تو یہ ہوں گے، اور دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ کو، یعنی حرم مکہ کو ایک دن کے لیے حلال کیا تھا۔ چنانچہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے، انہا لم تحل لأحد قبلی ولن تحل لأحد بعدی وانما احلت لی ساعۃ من النہار، کہ نہ مجھ سے پہلے کبھی حلال ہوا ہے اور نہ میرے بعد کبھی حلال ہوگا، اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کے لیے حلال کیا تھا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ پہنچے ہیں، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس جگہ کو حلال قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ وہاں مجرمین کو لا کر قتل بھی کیا گیا، ان کو سزائیں بھی دی گئیں، ان کو مارا بھی گیا۔ تو وہ صرف ایک دن کے لیے تھا۔ ایک مطلب اس آیت کا یہ ہوگا، اور تینوں مطلب یہاں لیے جا سکتے ہیں۔ آگے ہی بات سمجھ۔ پھر تیسری قسم کھائی ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی، باپ کی اور اولاد کی۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد ان کی تمام ذریت ہے، یعنی قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے وہ مراد ہے، تمام اولاد۔ تو یہ بھی ان کی ایک فضیلت، آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بتانا ہوا۔ کسی کی قسم کھائی جائے تو اس کی فضیلت، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کی بات نہیں مان رہا، اب اس آدمی نے قسم کھائی اپنی ماں کی، تو بتانا ہوا کہ میری ماں کی میرے نزدیک بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، اس لیے میں اپنی ماں کی قسم کھا رہا ہوں کہ میری ماں کا مقام اور مرتبہ میری نظر میں بہت اونچا ہے، اس لیے ان کی قسم کھا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، ان کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو یہاں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم کھائی تو ان کے مرتبے اور مقام کو بلند کرنا یہاں مراد ہے۔ اس کے بعد ان قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قسموں کا جواب دیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کبد کہتے ہیں مشقت کے اندر، مشقت میں ہونے کو۔ مشقت میں کیسے پیدا کیا ہے؟ چنانچہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اندھیروں کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، نہ پیر چلا سکتا ہے، نہ ہاتھ چلا سکتا ہے، نہ منڈی ادھر ادھر کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، مشقت کے اندر ہے۔ اب جب وہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی ایک مشقت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض بچے جو ہے نکل نہیں پاتے، کسی کی منڈی پھنس گئی، کسی کا پیر پھنس گیا، کچھ نہ کچھ اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مشقت ہے۔ اب نکل گیا، ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، اب دودھ پینے کی مشقت ہے کہ بھوک لگے تو کہہ نہیں سکتا، پیاس لگے تو کہہ نہیں سکتا، یہ بھی ایک مشقت ہے۔ دودھ چھڑانا، دودھ چھوڑنا، یہ بھی ایک مشقت ہے۔ تو پوری زندگی انسان کی مشقتوں کے اندر ہے، پوری زندگی قائم ہے مشقتوں کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے۔ تو آدمی وقتی راحت پانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو لگا دیتا ہے، کیوں نہ نہیں لگا دیتا؟ اچھا مکان ہونا چاہیے، عیش آرام کا، اور اس کے اندر بہترین ایئر کنڈیشن اس کا روم ہونا چاہیے، بیڈ روم، بہترین قسم کا کولر ہو تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو نہ ہو۔ لیکن یہ ضرورتیں کب کی ہوتی ہیں؟ وقتی ہوتی ہیں، آنکھ بند ہوئی سب ختم۔ اور پھر اصلی جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اصلی راحت وہاں کی راحت ہے، اصلی راحت وہاں کی راحت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کسی صورت کے اندر میں نے ایک بہت اچھی مثال دی تھی تفسیر کے حوالے سے، کہ کسی کو بہت اچھا فرسٹ کلاس
مکان دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ مکان صرف تمہارے لیے 2 مہینے کے لیے، یہ مکان تمہارے لیے 2 مہینے کا ہے، 2 مہینے اس میں تم رہ لو، پھر خالی کرنا ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ دیا جائے کہ ایک جگہ ہے تالاب کنارے، گاؤں ہے، وہاں ایک جھوپڑا ہے، وہ مکان تمہیں دیا جائے گا، اگر تم چاہو تو اس کو پسند کر لو، اور وہ مکان تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ تو عقل مند آدمی کس کو پسند کرے گا؟ وقتی مکان کے لیے یا ہمیشہ مکان کے لیے؟ ہمیشہ والے مکان کو پسند کرے گا نا۔ تو ہمیشہ کی جو راحت اور آسانیاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ جنت کے اندر ہیں۔ تو آدمی کو کیا چاہیے کہ جنت کی تیاری کرے، جنت والی آسانی اور راحت اور فرحتوں والی جنت کے لیے تیاری کرے۔ یہ وقتی جو زندگی کی جو راحتیں ہیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ یہ یہاں بتایا گیا کہ انسان مشقت کے اندر انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ یہ سب بتانے کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ آسانی ہے سب یہ ہمیشہ کی رہیں گی؟ نہیں، اللہ تمہارے اوپر نگرانی کیے ہوئے تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا بس ہے، ساری قوت اور ساری طاقت اسی کی ہے، ساری قوت اور ساری طاقت اسی کی ہے۔ وہ جب چاہے جس کو دے دے، جب چاہے جس سے چھین لے۔ پھر آگے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، یہ اس آیت کا پہلی والی آیت سے تعلق ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کر دیا، بہت مال خرچ کر دیا۔ اور یہ مال کائے میں خرچ کیا اس نے؟ اپنی واہ واہی میں خرچ کیا ہے۔ کائے میں خرچ کیا؟ واہ واہی میں خرچ کیا ہے، اچھی شادیوں میں خرچ کیا ہے، اپنی آسانیوں کو اور بڑھانے کے لیے خرچ کیا ہے، اپنی آسائشوں کو ترقی دینے کے اندر خرچ کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا ہے، قوالی اور گانے والیوں کے اوپر خرچ کیا ہے۔ ان سب کے اوپر خرچ کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا، ان میں سے ایک بڑا مالدار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں مال دیا، بتاؤ تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، تیری رضا کے لیے خرچ کیا، جہاں جہاں تو نے حکم دیا تھا وہاں وہاں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سب کچھ جھوٹ ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے جو ہے بڑا سخی دل کہیں کہ ارے ماشاءاللہ فلاں صاحب تو بڑا خرچ کرتے ہیں، سو کہا جا چکا، اور اس کو اوندے کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ تو کہاں خرچ کیا کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں کہ کہاں خرچ کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو تمہیں دیکھا نہیں کیا کسی نے؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں کہ انسان کو ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے ان 2 آیتوں کو، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ اور اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ ان 2 آیتوں کو آدمی ہر وقت اپنے ذہن کے اندر تصور کرتا رہے تو جو یہ نعمتیں ہیں ان کے شکر کی توفیق ملے گی، ان کے شکر کی توفیق ملے گی۔ کیا نعمتیں ہیں؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ کیسی نعمت ہے اللہ کی، ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی آدمی خرچ کر دے تو یہ چیز پیدا نہیں کر سکتا جو اس کی قدرتی ہے۔ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی حفاظت کے لیے پوری ہڈیوں کا ایک گولا بنایا تاکہ کوئی چیز بالکل سیدھی آ کر پڑے تو یہ ہڈیوں سے ٹکرا جائے، آنکھ کے اندر نہ گھسے۔ سیدھی چیز جو ہوتی ہے نا ایک دم فلیٹ جو ہوتی ہے وہ چیز اگر پڑے گی تو نیچے کی اور اوپر کی ہڈی سے ٹکرا جائے گی،
پھر یہ بھویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی کہ کبھی کچھ اوپر سے دھول دھماس کچھ گرے تو ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ جائے، وہ ان بالوں کے اندر الجھ جائے۔ یہ پلکیں جو دی ہیں یہ بھی دھول اور مٹی سے حفاظت، غبار سے حفاظت کے لیے دی ہیں۔ یہ پردہ جو دیا ہے یہ آدمی اپنے تصور سے اور اپنی کوشش سے اس کو بند نہیں کر سکتا کہ کوئی کیڑا آ رہا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے یوں بند کرے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا بہترین کہ کوئی بھی چیز آتی ہے دور ہی ہے ابھی اور یہ پردہ خود بخود بند ہو گیا۔ کیا قدرت ہے اللہ کی، یہ بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھو ہم نے تمہاری 2 آنکھیں بنائی۔ پھر آگے فرمایا وَلِسان، اور ہم نے زبان بنائی، اور ہم نے زبان بنائی۔ یہ زبان بھی اللہ کی عجیب نعمت ہے۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ آدمی اس زبان سے آدھے منٹ کے اندر ایسا لفظ بول دے جس سے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے، یعنی کوئی کلمہ پڑھ دیا اس نے، کوئی ایمان کے بڑھانے کی کوئی بات کہہ دی اپنی زبان سے، اللہ کی قدرت کی تعریف کر دی، اللہ کی نعمتوں کی تعریف کر دی، شکر کر دیا، تو اس زبان سے آدمی آدھے منٹ کے اندر وہ لفظ بول سکتا ہے جس سے جنت میں چلا جائے، اور آدھے ہی منٹ میں وہ لفظ بول سکتا ہے جس سے جہنم میں چلا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس زبان کو اسی کے لیے استعمال کرو، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور اس زبان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ آگے فرمایا وشفتین، کہ ہم نے تمہارے 2 ہونٹ دیے۔ کہ آدمی ہونٹ بند کر کے کچھ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ تو اگر کوئی حرام بات کہنا ہو تو اپنے ہونٹوں کو بند کر لو، کوئی حرام بات نکلنے والی ہو تو اپنے ہونٹوں کو بند کر لو۔ اور پھر وَلِسَانًا کے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ آدمی جو لفظ بولتا ہے اس زبان سے اس کے پیچھے کتنی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا۔ پہلے وہ لفظ بنا، کوئی لفظ بنا، پھر وہ دماغ کی مشین میں آیا، دماغ کی مشین سے نکل کر دوسری جگہ گیا، وہ دل کے اندر آیا، دل سے دماغ میں گیا، دماغ سے زبان پہ آیا۔ آدمی خود سے کوشش کر سکتا ہے کیا ان سب کی کہ میں یہاں سے نکال کے یہاں لے آؤں، پھر یہاں سے یہاں لے آؤں، پھر یہاں سے زبان سے ادا کروں؟ نہیں، خود بخود جاری ہوتے ہیں الفاظ، خود بخود جاری ہوتے ہیں۔ تو ایسی اللہ نے زبان ہم کو یہ نعمت زبان والی دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے 2 راستے دکھائے، خیر کا اور شر کا، بھلائی کا اور برائی کا۔ چنانچہ ایک جملہ ہے، جملہ کیا ہے؟ لولا تقدیرہ و ہدایتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی نہ ہوتی، لَكُنَّا نَهِيمُ فِي دَيَاجِيرِ الظَّلَامِ، تو ہم گھٹا ٹوک اندھیروں کے اندر پڑے ہوتے۔ اللہ کی ہدایت اور فیصلہ اور اندازہ نہ ہوتا تو ہم گھٹا ٹوک اندھیروں کے اندر پڑے ہوتے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، 2 راستے دکھائے، خیر کا ایک شر کا۔ اگر آدمی خیر کے راستے پر چلے گا، ان کان خیرا فخیر، کہ اگر خیر کے راستے پر چلے گا تو اس کے لیے خیر ہے، وان کان شرا فشر، اور اگر برائی کے راستے پر چلے گا تو اس کو جو ہے بدلہ بھی برا دیا جائے گا، اس کا بدلہ جو ہے عذاب جہنم ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جو ہے معاشرت کو درست کرنے والی باتیں یہ بتائیں کہ تم عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور عبادتوں کے اندر یہ چند باتیں گنائی ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ عقبہ کہتے ہیں یا تو پہاڑ کی چوٹی کو جس پر آدمی چڑھ کر ساری مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو جائے، اور دوسرے معنی عقبہ کے آتے ہیں کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے جسے گھاٹی کہتے ہیں،
اس میں سے آدمی نکل کر اپنی حفاظت کر لے، اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہاں گھاٹی سے آدمی کو اپنی حفاظت کی طرف اشارہ کیا کہ آدمی برائیوں سے بچنے کی فکر کرے اور نیک اعمال کی طرف دوڑے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فک رقبہ، کہ وہ نیکی، وہ عبادت کیا ہے؟ کسی کی گردن چھڑا دینا، یعنی کوئی پریشانی کے اندر ہے، قرض دار ہے، کسی غلامی کے اندر مبتلا ہے، تو اس کو اس غلامی سے چھڑا کر آزاد کروا دو، اس کو اس قرض سے نجات دلا دو تاکہ وہ آزاد زندگی گزار سکے، اس کو ذہنی فکر جو ہے اس کی ختم ہو جائے۔ فک رقبہ، یا پھر کیا کرو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کسی بھوکے کو ایسے دن میں کھانا کھلا دو جس میں وہ بھوکا ہو، تو بڑا ثواب ہے۔ اور سب سے پہلا جو ہے کون ہے جس کو کھانا کھلاؤ؟ یتیمن ذا مقربہ، ایسا یتیم جو قریبی رشتہ دار ہو، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ یا پھر او مسکینن ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو بھوک کی وجہ سے زمین کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا ہو، یعنی کئی دن سے اسے کھانا نہ ملا ہو یا بہت زیادہ شدید بھوکا ہو، ایسے آدمی کو کھانا کھلا دو، تو یہ بڑے ثواب کی چیزیں ہیں، اس سے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہو سکا جو ایمان لائے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے نیک عمل، آمنوا وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے۔ یہاں پر تواصوا بالصبر یعنی صبر کی تلقین ایک دوسرے کو آدمی کرے، اس کی بھی تفصیل ہے، لمبی ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر کبھی کسی موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ صبر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، مختصر بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے صبر علی البلاء، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا، اور ایک ہوتا ہے صبر علی النعم، نعمتوں پر صبر کرنا یعنی ان کا شکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ نے کسی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو آدمی اس پر جمع رہے۔ ایک ہوتا ہے صبر علی المعاصی، گناہوں پر صبر کرنا۔ گناہوں پر صبر کیسے کرنا؟ یعنی گناہ کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے آدمی کا، تو اس پر صبر کر لے وہ کہ ارے مجھے گناہ نہیں کرنا، تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 6 انعامات عطا فرمائیں گے، جس کو آیتوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے کرتے ہیں، واللہ یحب الصابرین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جنت کے اندر ان کے محلات، مکانات ہوں گے، یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور پھر اجر ان کے لیے ہوگا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ پھر ان کے لیے بشارت بھی ہے صبر کرنے والوں کے لیے، وبشر الصابرین۔ اور پھر ان کے اوپر رحمت ہے، ان کے اوپر ان کی ہدایت ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کے اندر جانے کا ایک الگ دروازہ ہوگا جس سے صابرین جائیں گے۔ تو یہاں صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں اور رحم کی ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ان کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کی بھی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، بائیں ہاتھ میں کیسے دیا جائے گا؟ یا تو ان کے سینے کو پھاڑ کر ان کا ہاتھ ان کے سینے سے داخل کیا جائے گا اور پیٹھ کے پیچھے سے نکالا جائے گا، اور پھر ان کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یا یہ کہ ان کے دونوں ہاتھ مجرموں کی طرح ایسے پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے جائیں گے، اور پھر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ مجرمین کو ان کی سزا کا پروانہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت مجرمین کے لیے لفظ استعمال کیا، علیہم نار مؤصدہ، کہ ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی
آپ ہانڈی کے اندر کوئی چیز پکا رہے ہوں اور ہانڈی کے اوپر ڈھکن ڈھانپ دیں تو نہ اس سے بھاپ نکل سکتی ہے جس سے وہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے، نہ اس کی گرمی ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کی گرمی ختم ہو سکتی ہے، نہ وہ بھاپ نکل کے اس کو ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اوپر بھی ڈھکن ڈھانپ دیں گے اور کھولتی رہے گی اور جہنم کی آگ کو فرمایا نار الکبریٰ، بڑی آگ ہوگی، اور دنیا کی آگ ہے وہ نار الصغریٰ، چھوٹی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ اس کی لپٹ سے اور اس کے بھاپ سے، اس کے دھوئیں سے آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اور سب سے کم جو اس کا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے دماغ کھلکنے لگے گا، ایسی اس کی تاثیر ہوگی اس آگ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے، جہنم کے تمام عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جہنم والے جو کام ہیں، جو اعمال ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جنت والے کام ہیں، جو اعمال ہیں، ان کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔